بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور کے اندر جس طرح بیماریاں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اسی طرح جادو ٹونے کا مطلب بھی بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ ہم طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ٹیسٹ کروا چکے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر سے تکلیف نہیں جاتی ہے، پریشانی نہیں جاتی ہے، اور وہ عمل جادو کے ذریعے سے ہوتے ہیں جس کا علاج میڈیکل کے ذریعے سے نہیں ہے، روحانی طریقے سے اس کا علاج ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر اس کا علاج موجود ہے، نورانی طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے بڑھ جاتے ہیں، گھروں کے اندر تعویذات دفن ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے ان چیزوں کو دفن کیا جاتا ہے جس سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات اس جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر ایک اور پریشانی ہے۔ اگر اس کے علاج کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں نے بزنس بنائے ہوئے ہیں، لوٹنے والے لوگ اس کو زیادہ مل جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں، کیا کریں، مصیبت پر مصیبت، اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ کچھ اللہ والے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اکثر لوگ اس کے اندر دھوکہ، فراڈ اور لٹیرے اکٹھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اچھے لوگ بھی بدنام کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عمل بتا دیتی ہوں، آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ یہ خود عمل کریں۔ آپ کے دل میں اللہ کا قرآن موجود ہے اور اللہ جس میں بستے ہیں، آپ یہ عمل خود کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ پریشانی کم ہوگی۔ گھر کے اندر کوئی چیز جادو کے ذریعے دفن ہے یا کوئی خطرے والی چیز ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے جہاں وہ تعویذات دفن ہوں گے وہ جگہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے آپ پر تعویذ کیے ہوں گے، کالا جادو کیا ہوگا، اس کا چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم کے آخری سپارے کے اندر سورہ انفطار ہے، سورہ انفطار کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑپیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑی جائیں گی۔ اس طرح نقشہ بنایا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی طریقے سے آگاہ کر دیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر فلاں جگہ یا گھر کے اندر یہ چیز دفن ہے۔ آپ نے اس سورت کو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر باوضو ہو کر سو جانا ہے۔ آپ یہ عمل صرف 7 دن کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان 7 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ جب بھی آپ کو دفنانے کا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ یہ چیز، خطرناک چیز مدفون ہے، تو آپ اسے نکالیں۔ بالفرض آپ 7 دن یہ مسلسل عمل کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی بروقت سے اللہ اس کے اثر کو زائل کر دیں گے، آپ نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ لازمی ہم کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ہی ختم کر دیں گے۔ یہ اتنی طاقتور سورہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کا جو اثر ہے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اشارتاً پتہ چل جائے گا، تعویذ مل جائیں گے یا کوئی بھی چیز ملے، اسے آپ خود نہیں کھولیں، کسی عالم کو بتائیں یا کوئی اچھا نیک منطقی پرہیزگار آدمی ہو اس سے جا کر کہیں، وہ پہلے اس پر پڑھائی کرے، اس کے اثرات کو ختم کرے گا اور پھر کھولے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے اور آپ کی مشکلات کو ختم کرے۔ آمین ثم آمین۔